رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اس نے بڑا جو ہے عمران خان نے بڑا بیان کیا کہ جی جو ہم گیٹ کے اوپر چلے گئے کے اوپر جب گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم اندر جانا چاہتے تھے، آگے سے ہمیں جو ہے وہ پولیس نے روکا، پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے، جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہاں پہ فساد ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیازی صاحب لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں۔ آپ بتائیں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب آپ سینکڑوں لوگوں کا جتھا لے کے، مسلح لوگوں کا جتھا لے کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اس دن کون سی سازش تھی؟ آپ اس دن جو ہے وہ گیٹ توڑ کے جوڈیشل کمپلیکس کا آپ اندر گئے اور جا کے آپ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ کیمرے توڑے، عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ نے بدتمیزی کی، جج کو جو ہے وہ ہراس کیا آپ نے۔ اس دن وہاں پہ کون سی سازش تھی؟ اور پھر کل اگر آپ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو 300-400 لوگوں کو، جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے، جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہونا چاہتے تھے، آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور یہ مسلح لوگ جو ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں اگر داخل ہو جاتے تو پھر وہاں پہ اندر کیا صورتحال ہوتی؟ اور کیا یہ جج صاحب کا، عدالت کا یہ حکم نہیں تھا کہ یہ ایک لسٹ ہے، پولیس اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اندر آنے دے اور اس کے علاوہ کسی کو اور نہ آنے دے؟ یہ آپ کے ساتھ جو مسلح لوگ تھے کیا یہ اس لسٹ میں شامل تھے؟ اس لسٹ میں آپ کے جن لیڈرز کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، آپ کے وکلاء کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، اور یہ جو آپ موب ایک لے کے جانا چاہتے تھے، مسلح موب، آپ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل تھا؟ تو یہ آپ زبردستی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ غنڈہ گردی اور دنگا فساد آپ چاہتے تھے، یا آپ کو پولیس جو ہے وہ جو روک رہی تھی، جس نے روکا ان لوگوں کو اندر جانے کے لیے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ فساد چاہتی تھی؟ یعنی آپ کس طرح سے اپنی اس بات کو جو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، عدالت کو جو ہے وہ انڈر مائن کرنے کے لیے آپ نے کی، آپ اس کو جو ہے وہ بالکل ہی الٹا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں روکا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں جا کے عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تاکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نہ چل سکے اور آپ کو جو ہے وہ پروسیڈ نہ کیا جا سکے؟ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کو جانا چاہیے اس طرح سے؟ اب آئندہ یہی ہے کہ جب کوئی عدالت کسی کو بلائے تو وہ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ یہ کچھ صرف آپ تو نہیں ہے کہ صرف 300-400 لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ تو پھر کیا یہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا؟ اور کس ڈٹائی کے ساتھ اور کس بے شرمی کے ساتھ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوٹ کے لے گئے انہوں نے جی، پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہوا ہے، لوٹ کے جو ہے یہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی فرا گوگی کدھر بیٹھی ہے؟ وہ جس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ فری تھا، وہ آپ کے گھر کی ممبر تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر زبان پارک میں ہے یا وہ باہر بیٹھی ہے وہ؟ اور آپ نے 50 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگوایا ایک پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں، جو اس کے پیسے پکڑے گئے تھے منی لانڈرنگ میں، وہ اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا کے، اور خود آپ نے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ آپ نے لی ہے، جس کی رجسٹریاں، جس کے انتقالات موجود ہیں، آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے، آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔
وہ अल कादर ट्रस्ट जो है वो उसमें सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक आप हैं और एक आपकी अहलिया मोहतरमा है। तो आप बताएं कि वो जो जिस वक्त आप ये शोर शराबा उस वक्त कर रहे थे गवर्नमेंट में बैठ के और हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे, दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमात बना रहे थे, एन उस वक्त जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म के मतलब जो है वो लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे थे, आपकी फराग गोगी जो है उस वक्त अरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क भेज रही थी। 12 अरब रुपया जो उसने लूटा है यहाँ, और पोस्टिंग ट्रांसफर में, और किस तरह से पंजाब जो है वो एट सेल रहा है। तो ये सारे पैसे जो हैं ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं। और अब आप ये चाहते हैं कि आपको कोई पूछे ना। आपने जो तोशा खाने में चोरियां की हैं उसमें कोई आपके ऊपर जो है वो मुकदमा ना चले, और अगर कोई मुकदमा चलाएगी अदालत तो आप इसी तरह से जो है वो आप जत्थे लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि आपको जो है वो फिर वहाँ पे जो है वो अदालत में पेश ना किया जा सके, या आपको बहाना मिले और आपको ये सहूलत मिले कि सड़क के ऊपर जो है वो आपकी हाजिरी जो है वो लग। तो सड़क के ऊपर अगर आपकी हाजिरी लगनी है तो फिर ये मोटरवे पे लग जानी चाहिए थी, या यही यहाँ पे कनार रोड से जब आप निकले थे जमान पार्क से तो वहीं से आप अपनी जगह वो हाजिरी लगवा देते। तो आप मुल्क का जो एक जुडिशल सिस्टम है उसको आजिज करने के लिए आप ये हथकंडे जो है वो अपना रहे हैं, और आप अपनी चोरी का आप तो ये कहते रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, आप ये कहते रहे हैं कि जी चोर है तो तलाशी दें। वो भैया अब आप क्यों नहीं तलाशी दे रहे? तोशा खाना की जो चोरियां हैं वो आपके ऊपर साबित हैं, आपने जाली रसीदें बनवाई वो साबित हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? अल कादर ट्रस्ट की जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है वो आपके नाम है, आपके नाम के ऊपर इंतकाल हो चुका है, वो आपके कब्जे में है, और अल कादर ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं, और वो वहीं से उसी जो है वो जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून से आपको प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई है, जिसके 50 अरब रुपए जो है वो आपने सेव किए हैं और उसके अकाउंट में जो है वो वहाँ से मुंतकिल करवाए। तो इसमें तो इसका आप जवाब दें। आपकी ये चोरियां जो हैं जब ये सामने आ गई हैं तो आप बजाय इसके कि उनका हिसाब दें, बजाय इसके कि उनकी तलाशी दें, अब आप जो है वो अदालतों को भी जो है वो मरूब कर रहे हैं, और आप जो है वो एक गुंडागर्दी से और बदमाशी से जो है वो आप चाह रहे हैं कि आपसे कोई पूछे ना, आपके खिलाफ जो है वो अदालती प्रोसेस जो है वो बिल्कुल उसको जो है वो चलाया चलाया ना जा सके। मामला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से आप झूठ बोल के, फरेब करके, लोगों को और आवाम को जो है वो इस तरह से गुमराह करके आप अपनी चोरियों से बच जाएंगे, आप अपनी तलाशी से जो है वो बच जाएंगे, आप इन मुकदमात को आगे प्रोसीड नहीं होने देंगे, तो ये भी फिर आपकी भूल है। ये इंशाअल्लाह ताला हो के रहेगा। आपको तोशा खाना की चोरियों का हिसाब तलाशी देनी पड़ेगी। आपको जो आपने फराग गोगी के ज़रिए से लूट मार की है उस लूट मार का भी जो है वो आपको हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। और ये आपने एक तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है, आप ऑफिसर्स के नाम ले रहे हैं, ऑफिसर्स के नाम लेके आप उनको गालियाँ दे रहे हैं, आप उनको यानी आप जो जिस किस्म के घटिया अल्फाज, किसी को बेगैरत, किसी को बेशर्म, आप मुझे बताएं कि आप में कितनी गैरत है? आपके जो अपने मामलात हैं, मैं अब आपके ज़ाती मामलात के ऊपर जो है वो बात नहीं करनी चाहता, लेकिन आपने कभी अपने गिरेमान में जो है वो झांका है कभी? ये गैरत नाम से आप वाकिफ भी हैं? आप लोगों को बेगैरत कह रहे हैं, आप लोगों को बेशर्म कह रहे हैं, आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि जी मैं आपके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराऊंगा। पहले आपने 4.25 साल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के क्या कर लिया? पहले भी तो 4 साल आपने यही कुछ किया है ना। 4.25 साल आपने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं। उस वक्त आपको शर्म नहीं आई थी जिस वक्त आप वो जो DG ANF थे उसे बैठा के और शहरयार अफरीदी को बैठा के जो है वो उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे आप कि जाएं जाके झूठे कुरान उठाएं, झूठे अल्लाह के वास्ते दें और साबित करें कि जी ये उनका केस जो है ये सही है। उस वक्त आपको कोई शर्म नहीं आई थी उस वक्त?
جب آپ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنا رہے تھے، اس وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا؟ بڑی آپ کو یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت بری لگی ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گھر میں اکیلی تھی، تو جی وہ بڑی باپردہ جو ہے وہ خاتون ہے، اس کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جو چیزیں اب سامنے آ گئی، اب یہ بات ویسے کہی نہیں جا سکتی، یہ کوئی آدمی تسلیم نہیں کرے گا، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا ہر چیز سے لینا دینا ہے کہ وہ ہیرے کی 5 کرات کی انگوٹھیوں سے لے کے ہر چیز میں ان کا لینا دینا ہے، ہر چیز میں ان کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ بڑا دکھ پہنچا ہے، تو جب آپ لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل کرتے رہے، اور جب آپ نے میاں نواز شریف کے سامنے وہ جیل میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گرفتار کروایا، جیل میں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہیں؟ یہ اس وقت آپ کے نوٹس میں نہیں تھی، بلکہ آپ یہ کروانے والے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح کا ایک ڈرامہ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس فراڈ کو، اپنے اس فتنے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ حاوی کریں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی حاوی نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جی پولیس چلے گئی، جی گھر کے اوپر جی وہ کس قانون کے تحت گئی، آپ نے کس قانون کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کس قانون کے تحت وہ شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ جو موجود تھے، جو کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے، آپ فرمائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا تھا؟ جب پولیس وہاں پہ آپ سے وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار تھا۔ کب تیار تھے؟ آپ کو بار بار عدالت نے بلایا لیکن آپ نہیں گئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا۔ اور جان کو خطرے کی بجائے وہ آپ اس دن جو ہے وہ اب جا کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے، 2 عدالتوں میں پیش ہوئے، جہاں پہ آپ کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہاں پہ آپ پیش ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ میں تو یہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونے والا تھا؟ یہ تو جب آپ کو بار بار جو ہے وہ آپ کو وارنٹ کی جو ہے وہ تعمیل کروائی گئی، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے ورنہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ نے بات کی کہ جی میں پیش ہونے کو تیار ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں عدالت میں جا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا، ورنہ آپ تو متعدد تاریخوں کے اوپر عدالت کے کہنے، عدالت کے بلانے کے باوجود جو ہے وہ آپ پیش نہیں ہوئے۔ اور جب اس دن ڈی آئی جی شہزاد بخاری جو اسلام آباد کے ڈی آئی جی آپریشن ہے، وہ خود گئے ہیں یہاں سے سمن لے کے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل 10-12 لوگ تھے، وہ جب آپ کے وہاں پہ گھر پہ گئے ہیں تو آپ نے آگے سے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے، ان کے اوپر پتھر برسائے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اور اب بھی جس پرسوں جب پولیس کل گئی ہے، تو اب بھی آپ کا وہ جو ریزیڈینشیل پورشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس نے سرچ نہیں کی، حالانکہ سرچ وارنٹ ان کے پاس تھا، اور اگر سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو شاید وہاں سے کئی ممنوعہ چیزیں بھی جو ہے وہ ملتی اور بھی چیزیں ملتی، لیکن اسی وجہ سے کہ آپ گھر پہ نہیں تھے تو اس حصے کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں کیا گیا، اور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جو لوگ وہاں پہ جن کے متعلق ہمیں تصدیق تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شرپسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، ان کے پاس پیٹرول بمز ہے، اب آپ کتنی بات کریں جی پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں بنتے، تو یار کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ آپ بتاؤ کہ یہ وہاں سے پیٹرول بم سے پولیس کے حملے ہوتے ہی رہے، وہ پلاسٹک کی بوتل میں بنے یا شیشے کی بوتل میں بنے؟ معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی،
وہاں پہ یہ شرپسند دہشت گرد نہیں تھے، وہاں سے پولیس کے اوپر تشدد نہیں ہوا، پولیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہوئی، پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہوا، یا تو یہ کہو کہ یہ نہیں ہوا، پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی، یہ سب سارا کچھ جب ہوا ہے، اور یہ پٹرول بم وہاں سے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں، وہ پلاسٹک کی بوتل میں چلیں یا شیشے کی بوتل میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے دیکھا ہے، اور میڈیا نے پوری طرح سے پوری قوم کو دکھایا ہے۔ تو اب آپ کی جو اوقات ہے، اب آپ صرف اس طرح سے جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ 30-40 منٹ کے لیے آپ آ کے جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا، یہ نہیں چلے گا، اب یہ ایکسپوز ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز ہی کرے گی، جس کی آپ کو اس وقت جو ہے وہ بڑی پریشانی لاحق ہے، بڑی آپ کے جو ہے وہ چہرے پہ اس وقت بڑی اکتاہٹ تھی، جب آپ نام لینا تو گوارا نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے اب کبھی آج تک کبھی سچ بولا ہے آپ نے؟ کبھی کوئی آپ نے آج تک صحیح بات کی ہے؟ آپ ایک فتنہ ہیں، آپ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا حکومت نے یہ حالات پیدا کر دی۔ بھئی کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھے کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ نے پوری محنت سے یہ حالات پیدا کیے، جو حکومت کی ہے اس میں آپ نے پوری محنت کی کہ اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے، آپ نے پوری محنت سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس معاہدہ کو پورا کرتے کرتے جو ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ آسمان کو جو ہے وہ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ آپ نے وہ معاہدہ کرنے کے بعد، جس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ معاہدہ کرنے یا آئی ایم ایف کے جانے سے بہتر ہے کہ میں پہلے خودکشی کر لوں گا، وہ بے خودکشی کر لیتے، اس قوم کی جان چھوٹتی۔ خودکشی تو آپ نے نہیں کی اور آپ نے معاہدہ کر لیا، پھر جاتے جاتے اس معاہدے کی وائلیشن کر دی، اب اس وائلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اعتبار کوئی نہیں، اب وہ کہتے ہیں ہر شرط پہلے پوری کرو، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں گے۔ تو یہ آپ نے پوری محنت کر کے 4.25 سال میں اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بٹھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب میں تھا تو حالات یہ تھے، اب حالات یہ ہیں، تو جب آپ کو لایا گیا تھا اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت ملک کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ 4 سال کے عرصے میں میاں نواز شریف کی قیادت میں اس قوم نے، اس ملک نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کیا، انہوں نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر عبور حاصل کیا، 6 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ چلا گیا۔ اگر یہ ملک جو ہے وہ اگلے 4 سال اسی طرح سے چلتا تو آج ہم جو ہے وہ بہت ہی بہتر صورتحال میں ہوتے، اور ہم ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کر چکے ہوتے۔ یہ سارا کچھ کیا دھرا آپ کا ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بیڑا گرک کیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں یہ جو موجودہ حالات ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 11 ماہ سے یہ جو ہے اسلام آباد پہ یہ حملہ جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے آپ کو 25 مئی کو، تو میں نے آپ کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھیجا تھا کہ آپ مسلح جتھا لے کے ایک صوبائی حکومت کی مدد لے کے تو آپ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ آپ کو کوئی دعوت دی تھی کسی نے؟ آپ نے وہ جو ہے وہ صرف اس لیے کیا کہ آپ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے، اس میں آپ ناکام ہوئے، آپ کو جو ہے وہ لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، آپ ناکام ہو کے واپس لوٹے، اور آپ نے لوٹتے ہوئے کہا کہ جی میں 6 دن بعد پھر آ رہا ہوں، وہ پھر 6 دن میں تو آپ نہ آ سکے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہر دن کبھی احتجاج، کبھی جو ہے وہ ریلی، کبھی جلسہ، یہ آپ کرتے رہے، اور اس کی تیاری کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 26 جو ہے وہ نومبر کو آپ نے کہا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں۔ کس لیے آ رہا ہوں؟ چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کام جو ہیں یہ سارے آپ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ حالات کو خراب کرنے کے لیے کر رہے تھے نا۔ تو اب اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو کم از کم اتنی شرم تو کرو کہ یہ تسلیم کرو کہ میں نے بڑی محنت سے حالات خراب کیے ہیں اور اب حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں۔
अब आप कहते हैं कि जी देखिए ये हालात जो है वो खराब हो गए, तो वो फिर समुंदर जो था वो आप इकट्ठा नहीं कर सके, वो समुंदर लोगों ने आपको जो है वो रिजेक्ट किया, और वो समुंदर जब वो ना आ सका तो फिर आपने झुंझलाहट में, मायूसी में, नाकामी में आपने कहा जी मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। अब आपने जो है वो फिर उसके बाद 2 महीने फिर आपने असम्बलियाँ तोड़ने में लगाए ताकि हालात ख़राब हों, अफरा तफरी फैले, अनारकी फैले, और उसके बाद जो है वो फिर आपने जो है वो असम्बली जो है वो आपने तोड़ दी। अब उसके नतीजे में इमरान खान साहब एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वो होता है, हमारी एक राय है, लेकिन वो ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। उसमें जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये इलेक्शन जो है ये एक नया झगड़ा और नया तनाज़ा लेके आएगा। ये इलेक्शन जो है ये मुल्क में फसाद और अनारकी को जो है वो जन्म देगा, ये फितने को जन्म देगा, जो कि आपका जो है वो मकसद है, और आप इसी मकसद के तहत जो है आपने ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं। इसी मकसद के तहत आप ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो और दोबारा से जो है वो आपको जवाब मिले कि आप फिर लॉन्ग मार्चेस करें और इस मुल्क को जो है सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का जो है वो शिकार करें। ये आपका एजेंडा है। ये कोई मुल्क दुश्मनी जो है ये आपके पीछे कौन है क्या है, लेकिन ये है कि आप इस एजेंडे के ऊपर पूरी तरह से जो है वो गामजन है। पूरी कौम आपकी इन हरकतों को जो है वो देख रही है, आपका झूठ सुन भी रही है, उसको एनालाइज भी कर रही है, और आप वाक़यात को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके पेश करते हैं, उनको भी जो है वो समझ रही है। आप जिस किस्म की घटिया गुफ्तगू, जिस किस्म की गाली गलौज जो है वो टीवी पे बैठ के करते हैं, उसका एक हद तक ही हम जवाब दे सकते हैं। आपके लेवल तक हम नहीं गिर सकते और ना किसी को जो है वो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि आप फितना हैं, आप फसाद हैं, कौम आपका इदराक कर चुकी है, कौम आपकी शनाख्त कर चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला आप खातिर जमा रखें। इलेक्शन इस मुल्क में हमारी तो कोशिश यही है कि केयर टेकर सेटअप के तहत हों और पूरे मुल्क में एक ही बात हो। लेकिन बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, उसके मुताबिक जब भी इलेक्शन होगा, जब भी वोट पड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये कौम इस फितने को आपको वोट की ताकत से साथ जो है वो माइनस करेगी, और इस मुल्क को जो है वो आपसे निजात दिलाएगी। क्योंकि जब तक आप हैं उस वक्त तक इस मुल्क से जो है वो ना तो फितना अफरा तफरी ख़त्म हो सकती है और ना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जिस हद तक आप गिरे हैं हम नहीं गिर सकते, जिस तरह की ज़बान आपने इस्तेमाल की हम नहीं कर सकते। जब इलेक्शन होंगे तो तब उसके नतायज सबके सामने होंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि वफाकी और सूबाई इलेक्शन अलहदा अलहदा हुए हो।